السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھاؤ، پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہماری زندگی کے وقت میں بہت برکت دے، اور ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں بہت برکت دے، اس کو قبولیت کا درجہ پہنچا۔ اب ہم آگے کی آیات کر رہے ہیں، اور آج ہم کریں گے 97 to 100۔ ہماری سائمہ بہن موجود ہیں تو اس کی تلاوت کر لیں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، ہم لفظ لفظ ترجمہ کریں گے، اور لفظ لفظ ترجمہ با محاورہ ترجمے سے مختلف ہوتا ہے، اور اس سے ہماری
سمجھ بڑھتی ہے ترجمہ کرنے کی، اور کوشش کریں کہ یہ آپ زبانی یاد کیا کریں لفظ ترجمہ۔ کوئی ایسا قرآن لے لیا کریں جس میں ترجمہ نہ لکھا ہو، اور اپنے کو چیک کیا کریں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر ایسا قرآن موجود ہے جس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو جو بھی چیز لگے ایڈ کرنے کی تو کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 97 to 100۔ اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ توفاہم روح قبض کرتے ہیں جن کی ملائکہ فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے وہ لوگ، یعنی کہ انفسہم اپنے آپ پر، قالو کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھے فرشتے کہتے ہیں، یعنی فیما کس حال میں، کنتم ہو تم یا تھے تم، قالو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جن کی روح قبض کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین کمزور، فی میں ارض زمین، قالو کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھیں فرشتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض زمین، اللہ اللہ کی، ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعتن فراخ وسعت والی، فتہاجروا پس تم ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاولئک پس یہی لوگ، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، اور ساعت کتنا برا، مصیرا لوٹنے کی جگہ، الا سوائے، مستضعفین ضعیف اور ناتواں کمزور لوگ، من سے رجال مردوں میں سے، و اور نساء عورتوں میں سے، و اور ولدان بچوں میں سے، لا نہیں، یستطیعون وہ کر سکتے، حیلتن کوئی تدبیر، و اور لا نہیں، یہتدون وہ جانتے، سبیلا راستہ، فاولئک پس یہی لوگ، عسیٰ امید ہے، بریکٹ میں لکھیں یقین ہے، اللہ اللہ ان کہ یعفو معاف کر دے، درگزر کر دے، انہم ان سے، و اور کانا ہے، اللہ اللہ عفواً درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا، و اور ہاجر ہجرت کرے، فی میں سبیل راستے، اللہ اللہ کے، جو
جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی میں ارض زمین، وہ زمین میں پائے گا، مراغمن اقامت گاہ، شیلٹر پناہ گاہ بھی لکھ سکتے ہیں، مراغمن پناہ گاہ، کثیرہ بہت سی، و اور سع وسعت کشادگی، و اور من جو یخرج نکلے، من سے، بیتی ہی گھر سے اپنے، مہاجرن ہجرت کو، ثابت ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، اللہ اوپر، اللہ اللہ کے، یعنی کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، و اور کانا ہے اللہ اللہ، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ بس یہیں تک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ورڈ انالیسس کریں گے اور روٹ ورڈز کریں گے۔ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور صحیح طرح سے دیکھیں اس کو، ہم ایک ایک لفظ الگ کر کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ انا بے شک، الذین، انا کس چیز کے لیے کہا جاتا ہے؟ شیورٹی کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ الذین اس میں موصولہ ہے، وہ لوگ، توفاہم، واو فے یہ پرانا لفظ ہے پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ وفا، وفا ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ واو فے چھوٹی ہے، پورا کرنا اور کسی چیز کے اینڈ تک پہنچنا ہے نا۔ کہتے ہیں وہ وعدہ نہیں جو وفا نہ ہوا، یعنی وعدہ جب پورا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وفا ہو گیا نا۔ تو پورا کرنا، آخر تک پہنچنا، اور کسی بھی چیز کو فلفل کرنا، فلفل پرومس، اسی سے لفظ ہے وفات، جو ہم عام اردو میں بولتے ہیں۔ وفات کیا ہے؟ آخر تک انسان پہنچا، زندگی کا اختتام، موت، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ توفاہم، تو توفا روح قبض کرنا، پورے کا پورا لے لینا، جسم اور روح دونوں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے، اور ہم پہلے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا نا۔ تو توفاہم کا کیا ہے؟ وفا، ہم جب روح قبض کرتے ہیں ان کی ملائکہ، فرشتے، ملائکہ جو ہے ملک کی، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے ایک فرشتہ نا۔ اور فرشتے ہم سب کو پتا ہے کہ لطیف ان کا جسم ہوتا ہے۔ لطیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نظر نہیں آتے ہیں اور وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں اور سوال جواب بھی کرتے ہیں، جو کہ ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ علامہ آدم الاسماء کلھا، تو اس میں پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا نا۔ تو یہاں اور فرشتوں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے گروپس بنا دیے ہیں، اور ہر ایک کے ذمے مختلف کام ہیں۔ کوئی بارش برساتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے، یہ سب ہم جو ہے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں نا۔ تو جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی، ظالمی ظلم، کیونکہ پرانے سے میں نے نہیں لکھا ہے، ظلم کا مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے اور ظلم کا مطلب گناہ کرنا بھی ہوتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ اور ظالم فاعل کے وزن پہ جو ظلم کر رہا ہو، یہ ظالمی جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں ظالمین ہے نا۔ ظالم ایک شخص، ظالمین بہت سارے
ہے نا، جب اس طرح سے لکھا جاتا ہے نون حذف ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے انفسہم. اچھا یہ کہاں سے پتہ چلا کہ ظلم کا مطلب جو ہے نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے؟ ہم نے شروع میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا. تو کیا پڑھا تھا؟ جب ان سے ایک غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے رو رو کے کیا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہے نا. تو ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اپنے ساتھ زیادتی کرنا. تو ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر. قالو، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. یہ ضرور لکھ لیں کیونکہ بار بار قالو آ رہا ہے نا، تو کہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور کہاں فرشتے کہہ رہے ہیں. تو فرشتوں نے ان سے کیا پوچھا؟ فیما. اب فیما اس میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، آپ ذہن میں رکھیں فی کا مطلب ہوتا ہے میں اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. میں جو کا مطلب ہے کہ کس حال میں، فیما کس حال میں تھے، کن تم ہو تم یا تھے تم، ہے نا. کن ہمیں پتہ ہے نا ہونے کو کہتے ہیں، اور تم ہی ہے جیسے، یعنی کس حال میں ہو تم جس وقت ان کی روح قبض کی جا رہی تھی اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اس وقت فرشتوں نے ان سے پوچھا. قالو، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ جن کی روح قبض ہو رہی تھی، ان بندوں نے، ہے نا. کننا، تھے ہم، مستضعفین. مستضعفین کیونکہ پہلے آ چکا ہے، اس کو جو ہے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے لکھ دیا. یہ کس سے؟ ضعف سے. ضاد عین فے، کمزور ناتواں کو کہتے ہیں. اسی سے مستضعف ایک واحد ہے، اور مستضعفین اس میں مفعول ہے جو کہ بہت سارے، ہے نا، جو کمزور لوگ. فی میں ارض، زمین. ارض بھی ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، اور ارض بھی جو ہے وہ اسی سے ارتھ بھی ہے، کیونکہ عربی زبان پہلے آئی، انگلش بعد میں آئی ہے. قالو، وہ کہتے ہیں علم، کیا نہیں، ہے نا. اب یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. کیا نہیں، تکن تھی. یہ وہی کون سے کن جو ہوتا ہے ہونا. ارض اللہ، زمین اللہ کی. واسعتن، یہ بھی پرانا لفظ ہے، پھر بھی میں نے لکھ دیا وسیع، ہے نا. وسیع کرسی السماوات والارض. جب میں آیت الکرسی پڑھا تھا سو بتایا تھا آپ کو. تو وسیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشادگی، ہے نا، فراخگی اور بہت زیادہ ہونا. وسیع کس کو کہتے ہیں؟ بہت کشادہ چیز، بی ایمپل، ایکسٹینڈڈ چیز. تو واسعتن، وسیع. کیا زمین اللہ کی بہت وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا، بس ہجرت کرتے تم. یعنی اگر تم زمین میں کمزور تھے تو تمہیں چاہیے تھا، تم عمل نہیں کر سکتے تھے، تم ہجرت کر لیتے. فی ہا، اس میں، فی میں ہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف گئی ہے؟ زمین کی طرف. فاولائکا، اولائکا، ہاں اس میں اشارہ ہے نا. آپ سب کو پتا ہے ذالکا ذالکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا. فاولائکا، بس یہی لوگ. مأواہم، یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ماوا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ٹھکانہ کسی بھی چیز کا. ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. اور ساعت، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی لکھ لیا. سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، تو کتنا برا. مسیرہ، مسیرہ سوات یہ رے، یہ سین یہ رے نہیں ہے، وہ سیر ہوتا ہے. سواد یہ رے، سیر کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہ جانا. یہ سیر سپاٹا نہیں، کہیں جانا، یعنی کہ ڈپارٹ کرنا. جیسے یہاں سے ہم سوچ رہے ہیں اسلام آباد جائیں، تو اگر اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد کیا ہوگا؟ مسیر، پہنچنے کی جگہ کو مسیرہ. تو کتنی بری ہے پہنچنے کی جگہ. اللہ، سوائے، مستضعفین، وہ جو ناتواں ہیں. من الرجال والنساء، رجال ہم کو پتا ہے مرد، یہ پہلے ہم سب کچھ آپ کو بتا چکے ہیں. رجل کا بھی کئی ایک مطلب ہے ویسے تو. اور نساء عورتیں ہیں نا، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے. والولدان، ولد سے یہ بھی پڑھایا جا چکا ہے اس لیے لکھا نہیں ہے. ولد جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ والد، والدہ بھی اسی سے. ولد بچے کو کہتے ہیں. تو ولدان بچے. لا نہیں، ولدہ پیدائش کو بھی کہتے ہیں نا. فلاں کی جو ہے پیدائش ہوئی تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ولدہ یولدو. لا نہیں، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے.
یعنی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے ہیلتن کوئی بھی طریقہ، یعنی وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ ہجرت کر ہی نہیں سکتے تھے، کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ اور لا نہیں یہتدون، اور وہ نہیں ہدایت پہ تھے۔ یہاں پہ ہدایت وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ان کو راستے کی ہدایت نہیں تھی، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں مدینہ کیسے جاؤں، راستہ کیا ہے، کہاں سے میں ہجرت کروں۔ سبیلا، سبیل کا مطلب ہم کو پتہ ہے راستہ ہے نا، سبیلا راستہ۔ فَأُولَئِکَ، بس یہی لوگ، ہے نا، وہی ہے اس میں اشارہ۔ ایسا جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب امید بھی اور یقین بھی، جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو یقین کے معنوں میں ہوتا ہے۔ امید ہے، یقین ہے، اللہ ان کے یعفو، این فے واو، یہ بہت دفعہ آ چکا ہے، عفو درگزر، معاف کر دینا، درگزر کرنا ہے نا، فارگیو پارڈن، معاف کر دے، درگزر کر دے، انہم ان سے، وَكَانَ اللہ، اور ہے اللہ، عفواً بہت درگزر کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ اور من جو یہاجر ہجرت کرے، ہا جیم رے، حجرا یہجرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنا، جدائی کے لیے بھی، شاعری میں بھی بہت لفظ استعمال ہوتا ہے ہجر کا۔ ہجر کا مطلب جدائی بھی، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور ہجرت کا لفظ ترک وطن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ اور ابھی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بہت اچھے طریقے سے آیت نمبر 100 میں اس پہ زور دے کے بات کی گئی ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، وجدہ یجدو، یہ بھی پہلے آ چکا ہے پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے، وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا کوئی بھی چیز، تو یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن، مراغمن جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ورڈ ہے، اس کو بس ویسے ہی آپ یاد کر لیں، کیونکہ اس کا ٹھیک ہے آپ روٹ ورڈ ضرور یاد کریں، لیکن کیونکہ اس سے بہت سارے مطلب طرح طرح سے آ جاتے ہیں۔ تو رغمہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی یا گرد، اور جب مراغم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان بھاگ کے کہیں پہنچ جائے، شیلٹر ہے نا، اسی لیے جو ہے اس کا مطلب اقامت گاہ یا شیلٹر آپ لکھ لیں مراغمن کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خالی رقم آئے گا تو مٹی یا گرد، ٹھیک ہے، تو یہ لکھ لیں اقامت گاہ یا شیلٹر۔ کثیرہ بہت سی، وا اور، یہاں وا الگ ہے، سعتن، سعتن اصل میں وسعتن کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بہت کشادہ، سعتن تو بہت ہے اور کشادہ ہے، یعنی کہ ان کے لیے بہت اقامت گاہیں، بہت شیلٹر گاہیں۔ اور من جو یخرج نکلے، خرجہ یخرجو میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اخراج ہونا، ایگزٹ ہونا۔ اور جو نکلے من بیت ہی، اپنے گھر سے، بیت گھر کو ہم کو معلوم ہے، بیوت اس کی جمع ہے، مہاجرن ہجرت کر کے، الا طرف، ایک الہ ہوتا ہے ایک الہ ہوتا ہے، الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے اور الہ کا مطلب اوپر ہوتا ہے، اللہ طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، ثم پھر یدرکہ درک، یہاں میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پرانا لفظ ہے، جو نئے لوگوں خود لکھ لیں، دال رے کاف، درک کا مطلب ہوتا ہے پانا، ہے نا، پکڑنا کسی چیز کا، ادراک بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو پا لے ہیں، تو جب پا لے، یدرکو پا لے اس کو، پکڑ لے اس کو، موت، موت یعنی اس کو موت آ جائے، فقد، فے پس، قد تحقیق کا مطلب فار شیور، ہے نا، فار شیور، وقع، وقع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا، یہ چیز واقع ہو گئی، یعنی کہ یہ چیز ہو گئی، تو وقع ثابت ہو گیا، اجرہ، اجر اس کا، یعنی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیو ہو گیا، اللہ اوپر اللہ، اللہ کے، اور کانا ہے اللہ، اللہ غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب ہم اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ تفسیر کافی آسان ہے کیونکہ آپ لوگ کا ذہن بنا ہوا ہے، اور کافی چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کی ریپیٹیشن بھی ہے، اور جب ہم اگلی آیات کرتے ہیں تو ہم پیچھے کی آیات سے اس کو ضرور جوڑتے ہیں۔
اور پیچھے کی آیات 94 96 میں ہم نے اس سے پچھلی آیات سے سلسلہ چل رہا تھا، ہے نا. اس سے پچھلی آیات کیا تھیں کہ قتل کی 2 قسمیں تھیں، قتل عمد اور قتل خطا، ہے نا. ایک غلطی سے قتل ہونا اور ایک جان بوجھ کے قتل کرنا. تو اس زمانے میں کیونکہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، وہیں پہ تھے، تو ان کو پہچاننا، کیونکہ عربوں کا کلچر ایک جیسا تھا، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کون مسلمان ہے کون نہیں. اس میں غلطی سے جو ہے لوگوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جو مسلمان تھے، ہے نا. تو وہ ساری باتیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اسی سے تعلق رکھتی ہوئی جو ہے وہ پچھلی دفعہ کی ایک آیت تھی جو اس سے جڑی ہوئی تھی قتل عمد اور قتل خطا سے، ہے نا. اسی لیے پچھلی دفعہ ہم نے پوری ساری جو تفصیل 94 to 96 کمپلیٹ کر لی تھی. اور اس کی سمری کیا تھی کہ ہم اگر کوئی حال حلیے سے لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے نا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، لستا مومنن، یہ ہم نہیں کہیں. اور اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو سلام جو ہے اس وقت کس کا شعار تھا؟ مسلمانوں کا، ہے نا. اس میں کیونکہ بہت سے لوگوں سے غلطی ہوئی، سارے قصے ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ فلاں شخص اس لیے سلام کر رہا تھا کیونکہ اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے سلام کر لیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ میں نے اس لیے مارا تھا کہ وہ تو جو ہے اپنے کو بچانے کے لیے سلام کر رہا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سمجھایا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے اسلام لایا تھا یا نہیں، ہے نا. تو القا سلام کا مطلب ایک تو سلام کرنا، اور اگر سلامتی کا ہاتھ کوئی آگے بڑھا رہا ہے تو پھر تم اس کو قتل نہ کرو. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ہے نا. اور ہم نے قتل عمد اور قتل خطا کو یہاں پہ مکمل کر کے جو ہے خاص طور پہ جو حمل جو ہے وہ بھی قتل حمل کو گرانا، اس کی بھی بات کی تھی کہ ایبورشن جو ہوتا ہے وہ بھی قتل عمد ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے ہم نے کیا. آپ کو اسٹیٹس بھی بتائی تھی کہ کتنے جو ہے ایبورشنز ہوتے ہیں نا. اور خالد بن ولید کا اور بہت سارے قصے ہم کر چکے ہیں. تو وہ جو ہم نے سارا کچھ پڑھا تھا اس میں جو ہے ہم نے کہاں پہ چیز ختم ہوئی تھی، جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس چیز پہ زور دیا تھا، جو آیت نمبر 96 میں اس چیز پہ زور دیا تھا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ ان کے جیسے نہیں ہیں جو بیٹھ رہنے والے، ہے نا. اور اس میں ہم نے آپ کو کیا فرق بتایا تھا کہ ایمان والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ایمان لا کے بیٹھ رہے، ٹھیک ہے، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن جو ہے ان کے اندر ایک وہ بے چینی بے قراری نہیں ہے کہ جو میں نے سیکھ لیا وہ آگے میں سکھاؤں، ہے نا. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مطلب جو ہے وہ جہاد صرف قتال کے لیے نہیں ہے، قتال کے اندر تو بے شک جہاد چھپا ہوا ہے، لیکن جہاد کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ جہیدہ. جہیدہ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ہے نا، اسی سے مجاہد ہے. تو جو کوشش کر رہا ہے کسی بھی قسم کی علم پھیلانے کی، لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے پہ لانے کی، اور کسی بھی قسم کا، اس کی ساری قسمیں ہم نے کی تھی کہ جہاد کی قسمیں جہاد بالقرآن ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے نا. اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کا آخری درجہ جان کی بازی لگانا نا. پھر اپنا مال بھی دے رہے ہیں اور وقت بھی دے رہے ہیں. تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو اچھا کیا ہے، سب سے جو ہے جنت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو، لیکن جو زیادہ اونچا درجہ وہ کس کا ہے؟ مجاہدوں کا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ابن ام مکتوم کھڑے تھے، اور کیونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے کہا میرا کیا قصور. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کیا ایڈ کیا کہ غیر اولی الضرر، یعنی جو معذور ہیں، ہے نا. اب معذور میں بہت ساری چیزیں جو آگے بھی آ رہی ہیں تو وہ ہم پھر مزید کریں گے کہ جو ہجرت سے معذور تھے اور جو جہاد سے معذور ہیں کسی بھی وجہ سے کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور نہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ کسی سے مقابلہ کر سکیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے. کس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ جو قائدون، اور ان کی بات ہو رہی ہے مجاہدین کی. مجاہدین اور قائدون کا فرق اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کر سکتے تھے اور صرف انہوں نے ایک کمفرٹ لائف گزاری،
اور جب ان سے کہا بھی گیا تو کہا کہ ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم ہر سال جا جا کے عمرے کر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے آگے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ علم پھیلانے کی کوشش کی، نہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، ہے نا؟ تو پھر فرق پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجہ کی بات کی کہ ان کا تو بہت اونچا درجہ ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس دفعہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا جہاد کے احکامات۔ اور آج جو آیات ہیں ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہجرت کے احکامات، یہ 4 آیات ہیں، اور چاروں آیات مل کے اس میں ہجرت کا پورا، جو کہ ہم پہلے سے پڑھتے رہے ہجرت کے بارے میں، لیکن آج ہم زیادہ تفصیل سے اور وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ کور ہو جائیں گی۔ اس لیے جو ہے اس کا مطلب جو ہے ہم کو ایک تو سب پتہ ہونا چاہیے، اور با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ یہاں سے ان الذین توفاہم الملائکۃ، کہ اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہجرت کرنے میں جو ہے وہ پیچھے پیچھے تھے، حالانکہ کوئی عذر بہانہ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ اپنے قبیلے اور اپنے شہروں میں جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا؟ اور وہ اس طرح سے اسلام پہ پھر عمل ہی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جو لوگ مدینہ آ گئے تھے، مدینہ ایک اسلامی ریاست تھی، آہستہ آہستہ مسلمانوں کو زیادہ قوت مل رہی تھی، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اسلام پہ عمل آسان تھا، اور ہجرت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اب دین کو، اسلام کو جو ہے اجتماعیت کی ضرورت تھی، کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں گے تو ہماری قوت بڑھے گی۔ اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے سکون سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہے نا؟ جیسے ہم ابھی فرض کریں اپنے گھر میں ہیں اور ہمیں کوئی ہجرت کی ضرورت پڑے، اور ہم سوچے نہیں میرا تو اتنا اچھا بیڈ روم ہے اور میرا یہ ہے اور وہ ہے، یا ہم کسی ایسے گھر میں اتنا بڑا ہمارا لان ہے اور اتنا بڑا ہمارا بیک یارڈ ہے اور اتنی گاڑیاں ہیں، تو مجھے تو یہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی حال یہ تھا کہ اسلام تو لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوچیں کہ منافقین بھی اس میں تھے، کیونکہ اس وقت منافقین کا حال بھی کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، کیونکہ دلوں میں جھانک کے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن منافقت کیا تھی کہ 3 چیزیں ان پہ بھاری تھی، یاد کریں، اور 2 ٹاپک ہم نے پورے کر لیے۔ کون سی 3 چیزیں ان کے اوپر جو ہے بہت بھاری تھیں؟ ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی تو احکامات کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے۔ وہ پورا موضوع ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی کلیئر، کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو پھر تو وہ کافر ہی ہیں، ہے نا؟ پھر دوسرا موضوع ہم نے کیا پڑھا؟ جہاد بھی ان پہ بہت بھاری تھا، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کی قیمت ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب ہم نے یہ کہہ دیا تو اس کی قیمت ہوتی ہے نا؟ تو وہ لوگ پے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو 2 چیزیں ہم نے پوری مکمل پڑھ لی، اور اب تیسری چیز کہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اب ہم ان 4 آیات میں پڑھیں گے نا۔ ہاں، تو وہ لوگ جن کو جو ہے فرشتے اس حال میں جو ہے قبض کریں گے روح ان کی، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی نہیں کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے ہجرت کرو، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تو جب یہ حال ہوا تو ابھی ہجر کا مطلب جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 4 آیات جو ہیں اس میں ہجرت کے فضائل، برکات اور سارے احکامات ہیں۔ اور ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہے نا؟ اور ہجرت کا لفظ خاص طور پہ ترک وطن کے لیے، کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ جو ہے مائگریٹ کر جائیں، ہے نا؟ اور اگر ہم اس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں یوز کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں، دارالکفر جس میں ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم اس طرح عمل ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز پہ اس لیے عمل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں وہاں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہجرت کر لیں، الا المستضعفین، اگر بہت کمزور ہیں تو آپ ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ تو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، ہے نا؟ اور باقاعدہ مشکات میں ہے کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے نا؟ جیسے کہ ہندوستان جب تھا تو اس وقت کیا تھا کہ وہ بر صغیر پورا ہے،
اس میں جو ہے ہندو بھی تھے، اس میں جو ہے مسلمان بھی تھے، پھر پاکستان الگ ہوا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، پھر وہاں سے جو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، تو وہ بھی مہاجر تھے، ہے نا؟ تو ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کی وجہ سے خود آئے، یا جن کو غیر مسلموں نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نکالا، یہ سب جو ہے شریعت کے معنوں میں جو ہے وہ مہاجر ہو گئے ہیں۔ اور اب اپنا اپنا بچپنا یاد کریں، کیونکہ ہمیں تو یاد ہے نا؟ کیونکہ کیا کہتے ہیں، یہ تو مہاجر ہے نا؟ بہت سی جگہوں پہ بہت ہی نفرت سے یہ تو مہاجر ہے، حالانکہ مہاجر کون تھے؟ ہمارے ماں باپ تھے، ہم تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کا بھی بڑا درجہ تھا کہ اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بلکہ بعض دفعہ آدھے وہاں آدھے یہاں، ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدیہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہ ہے، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ تو یہ نہیں کہ صرف وطن تو ہم نے چھوڑا، لیکن ساری وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ہم نے اپنی زندگی میں جائز رکھی۔ تو پکا مہاجر کون سا ہوا کہ نہ صرف وطن اس نے چھوڑا، بلکہ جتنی چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے، ہے نا؟ اسی لیے ایک شعر بھی ہے کہ اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ۔ ہم بعض دفعہ احرام تو باندھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی، لیکن دل کو نہیں بدلتے ہیں۔ تو احرام جو ہم نے باندھا ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو عام زندگی میں حرام ہوتی ہیں وہ ہم اپنے لیے کیسے حلال کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہوا ہے، ایک تو بدنی طور پہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اور دوسرے کیا چیز کہ ہر وہ چیز، ہر وہ نافرمانی کی بات اللہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا بھی جو ہے وہ ہجرت ہے۔ لیکن اصل ہجرت کیا ہے کہ وطن چھوڑنا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ان کو بے انتہا محبت تھی، مکہ سے ان کو بہت محبت تھی، اور وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور کیا فرما رہے تھے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے اس کو یعنی کہ جو ہے رہنے نہیں دیا، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی کہ ان کا دل اس میں جو ہے اٹکا ہوا تھا۔ اور پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جو ہے وہ کیسے لوگ ملے جو ان کے وضو کے پانی پہ جو ہے جھپٹتے تھے اور جو ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ فرشتے جن کے ذمے روح قبض کرنا، فوت کرنا ہے، جب وہ ان لوگوں کی روح قبض کر رہے تھے جو اپنے لیے ظالم تھے، ہے نا؟ اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی کہ گناہ کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے، مقابلے کے وقت ان کی جماعت میں ہوتے، پھر مقابلے کے وقت کوئی تیر ان کو لگ جاتا تو وہ مر جاتا، ہے نا؟ تو یہ آیت ان کے بارے میں بھی ہے تو فرشتے ان سے کہتے کہ تم کس حالت میں، فیما کس حالت میں تھے؟ تو وہ کہتے کہ ہم تو بہت کمزور مجبور تھے، ہے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے پھر ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر تم یہاں اتنے مجبور تھے کہ اپنے اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو تم ہجرت کر لیتے، تو مدینہ چلے جاتے۔ تو یعنی اوریجنلی جو ہے وہ مکہ سے مدینہ جانا ہجرت تھا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ ہمیں ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر جائیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اب تو جو ہے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں تو ہم کو پورا اسلام ملے گا، ہے نا؟ تو ہم تو یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اسلام کو قائم کریں۔ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کو اسلام کی جگہ بنانا کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ پورا نظام قائم کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم چاہے جتنے بھی نیک ہوں، لیکن اگر ہمارا
جو ہے اختتام ہمارا جو ہے نیکی پہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا۔ بسم اللہ، ایک منٹ ذرا تھوڑا سا۔ جی، تو ہم وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے ہماری تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ چاہے ہم اپنی پچھلی زندگی میں کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اب اگر ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر زیرو ہو جاتی ہیں نا۔ اور ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملک کی خاطر دین نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے کہ ہم کہتے ہیں وطن وطن وطن، اگر ہم اس پہ جو ہے وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو ہم چھوڑتے ہیں۔ ملک کی خاطر دین نہیں چھوڑ سکتے، دین کی خاطر ملک چھوڑ سکتے ہیں، ہے نا۔ مومن سے عذر بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فرشتے ان سے پوچھ رہے ہیں نا۔ اور پھر جس حال میں ہماری موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ لبیک کہتا وہ اٹھے گا، ہے نا۔ تو ظلم کی یعنی کہ گناہ کی حالت میں جان دینا، فرشتے کہیں گے تم تھے کہاں، کیا کر رہے تھے؟ تو اس لیے دعا بھی بہت مانگنی چاہیے کہ اللہم احسن عاقبتنا من امور کلہا۔ تو خالی اسلام کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینا جو ہے وہ اصل اسلام ہے۔ تو اس میں جو ہے اب ہم تھوڑے سے فضائل دیکھ لیتے ہیں۔ فضائل بہت سارے ہیں، اور جس طرح سے قرآن میں جہاد کے متعلق پورے قرآن میں وہ آیات جگہ جگہ ہیں جہاد کے بارے میں، اور جہاد پہ ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں، اور اس کی ہم نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ المجاہد من جاہد لنفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص مستقل مجاہد بھی ہے اور مہاجر بھی ہے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انی مہاجرون الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ مستقل برائی سے نیکی کی طرف کا سفر ہم سب کو جاری رکھنا ہے۔ تو قرآن میں ہجرت کا ذکر جگہ جگہ ہے۔ سورہ بقرہ ہم ختم کر چکے ہیں، اس کی آیت جو ہے 218 218 ہے نا، وہ یاد کریں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے۔ اور پھر سورہ توبہ کی ہم پہلے بھی آپ کو جو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور جہاد کے بارے میں بھی ہے اور ہجرت کے بارے میں بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20، اور پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218، یہ آپ لکھ بھی لیں اور خود پڑھ بھی لیجئے گا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد اختیار کیا۔ مستقل جب ہم ہجرت کرتے ہیں، برائی سے اچھائی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل یعنی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے درجے بہت ہیں، اور یہ کم سے کم یہ تین آپ اگر یاد رکھ لیں، سورہ بقرہ کی 218، سورہ توبہ کی آیت نمبر 20، اور آج جو ہم ابھی پڑھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص اللہ رسول کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر اس کو راستے میں موت آ گئی، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اس میں جو ہے کچھ واقعات بھی ہیں کہ حضرت خالد بن اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے، تو وہ ہجرت کی نیت سے نکلے، پھر ان کو سانپ نے کاٹ لیا، تو بیچ میں ان کی موت آ گئی، اور تو کہتے ہیں وہ چاہے پہنچے یا نہیں پہنچے لیکن ان کا اجر تو ہو گیا۔
پھر اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں ہے کہ جہاں مسجد عائشہ جو تنعیم کا مقام ہے، جہاں لوگ جا کے عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ مدینہ تو پہنچے نہیں ہے تو ان کو پھر ہجرت کا ثواب نہیں ملا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نیت کر لی تھی، اور وہ پہنچے یا نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا ثواب ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کا قصہ ہم کئی دفعہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ایک شخص جسے 99 قتل ہوئے، اس نے کسی سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، تو کہا کہ تمہارا جو تم نے اتنے قتل کیے تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے۔ پھر اس نے 100 قتل کیے، 100 قتل کر لیا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو اور اس برائی سے جو ہے جان چھڑاؤ، کیونکہ دیکھیے جو ہے ایسا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ماحول سپورٹو بھی ہم کو بنانا ہے نا۔ تو اس کو جب وہ جگہ چھوڑنے کو کہا تو پھر ابھی وہ اس جگہ پہنچا نہیں تھا کہ بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک طرف رحمت کے فرشتے، ایک طرف عذاب کے فرشتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین ناپو، اور زمین ناپی گئی تو اس کے زیادہ قریب تھا جہاں وہ پہنچنے والا تھا، تو اس کو رحمت کے فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ ہو سکتا تھا کہ اگر زیادہ بھی ہوتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہ جس نے نیت کر لی، موت تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا کہ جس نے جو 2 رسول آئے، پھر تیسرے رسول آئے اور کسی نے ان کو مان کے نہیں دیا، اور پھر جو ہے وہ ایک شخص دور سے آیا بھاگا ہوا اور اس نے کہا کہ مانو ان لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سنسار کر دیا، وہ فوراً کا فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو اصل چیز تو نیت ہے، بھی اس نے نہ نماز پڑھی تھی نہ کچھ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے مدینہ جب تک جو ہے ہم ایسی چیز جسے ہم محبت کرتے ہیں، مکہ ایسی چیز تھی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے، تو ہم محبت کرنے والی چیزیں جب تک چھوڑیں گے نہیں، ہے نا، جب تک ہم کو مدینہ ملے گا نہیں، یہ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا وہ سارے کمفرٹ چھوڑ کر نکلے گا۔ ملک ہو سکتا ہے شہر ہو سکتا ہے، وہ محلہ ہو سکتا ہے، ماحول، جو چیز بھی چھوڑے گا، یہاں تک کہ بری عادات کو چھوڑے گا، بری عادات میں شراب ہے، سگریٹ ہے، نشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر راستہ نکال دیتا ہے نا۔ تو جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین پناہ گا، مراغمن، ہے نا، اور وسعت، کشادگی دے گا، ہے نا۔ تو ہم جو ہے اس چیز پہ جو ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو ہے فقر و فاقے کے جو واقعات ہیں وہ ذات ہجرت کے ابتدائی دور میں تھے۔ شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جہاد میں بھی پڑھا کہ بہت ان کو غنیمتیں ملیں گی، اور واقعی اتنی غنیمتیں ملیں۔ اور یہاں پہ پھر مراغم کی بات آئی، یعنی کہ شیلٹرز بھی ان کو ملے گا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ خود خرچ کر دیتے تھے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہی تھا کہ آپ کا فقر و فاقہ محض اختیاری تھا، یعنی آپ نے اس کو جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں دی، وہ خود بانٹ دیتے تھے، جو چیزیں آتی تھیں وہ دے دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی صحابہ کو۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کو ایک صوبے کا ولی بنایا گیا ہے، والی بنایا گیا، تو کیا وہ اپنی پچھلی زندگی کو جو ہے نا پورا ویژولائز کرتے تھے، نقشہ کھینچتے تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خطاب کر کے کہتے تھے کہ اے ابو ہریرہ، تو وہی ہے نا کہ فلاں قبیلے کا نوکر تھا، اور تیری تنخواہ صرف پیٹ بھرائی روٹی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگ سفر پہ جائیں تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پہ اترے تو ان کے لیے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے۔ تو آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ جتنے پیغمبر ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں کہ ہجرت کس کس نے کی ہوئی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ان کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وطن مصر کو چھوڑا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام عطا کیا، اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے کیا کیا کہ مکہ کو چھوڑا، تو مہاجرین کو مکہ سے بہترین ٹھکانہ مدینہ میں ملا،
اور بعد میں فتح مکہ بھی ہو گیا، ہے نا. لیکن ساری بات یہ ہے کہ دل میں کیا تھا، کیونکہ اس میں باقاعدہ یہ حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن جس شخص نے جو ہے وہ کسی عورت کی خاطر ہجرت کی، کسی مال کی خاطر ہجرت کی، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. تو نیت کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ نیت کیا تھی ہماری، ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تقریباً یہ آیات پوری ہو گئی ہیں. تو اب ہمارے لیے کیا سبق ہے نا، کیونکہ ہم جب بھی کچھ آیات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کیا سبق ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے تو سارے کمفرٹ ہمیں چھوڑنے ہوں گے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ میں نے فلاں چیز چھوڑی تو پھر کیا بنے گا اور کیا ہوگا. ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہیں. اور پھر جو ہے دیکھیں، ایک چیز دیکھیں کہ مستضعفین میں کون لوگ ہیں، اور اسا کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے اس میں. رجال، نساء. رجال کون سے؟ جو بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکیں، ان کو راستہ بھی پتہ نہیں ہے. اور ولدان، ہے نا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے کیونکہ میں ولدان میں سے تھا، میں بچہ تھا اور میری والدہ نساء تھی. اچھا، اس وقت جو ہے کچھ خواتین ام سلمہ کی موجود ہے یہ مثال کہ حالانکہ وہ نساء میں سے تھیں لیکن پھر بھی انہوں نے اکیلے ہجرت کی کیونکہ ان کو کفر کی زمین پہ رہنا نہیں تھا. اور ان کی مدد جو ہے ایک جو کہ بعد میں اسلام لائے، اس وقت اسلام بھی نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی مدد کی اور باقاعدہ جو ہے ان کو مدینہ تک پہنچایا. تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب آج جو ہے ہمارا یہ 3 جو بڑے ٹاپکس تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر جہاد نہ کرنا، اور اب یہ تیسرا کہ ہجرت نہ کرنا ہے. تو یہ مکمل ہوا ہے. تو ہم اس میں جو ہے اب راہ عمل کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. ابھی تو کافی ٹائم ہے ہمارے پاس، ہے نا. تو پچھلی دفعہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کافر کہنے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی ہے نا. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ساری دنیا کا زوال ایک مسلمان کے قتل سے کم ہے. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اور کیا چیز پڑھی کہ مجاہدین اور قائدین کا فرق ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. تو ہم کو مجاہدین میں شامل ہونا ہے اور فرام دار الکفر ٹو دار الایمان ہجرت کرنی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم ہجرت کرنے والوں میں سے بنے. اور مہاجر کی صحیح ڈیفینیشن ہم لوگ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے. جس طرح سے توبہ کے لیے حدیث ہے نا کہ توبہ سے جو ہے پہلے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہجرت کے بارے میں بھی الہجرت و تہدم ما کان قبلہا کہ ہجرت جو ہے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ دیندار ہونا صرف آؤٹ فٹ بدلنا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے عبایا پہن لی، اسکارف پہن لی، ہم بہت اپنے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو بہت صحیح ہیں. نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ پورا دل بدلنا ہے. اور کوئی بظاہر دیندار لگتا ہے مگر اندر سے غیبت چغلی وغیرہ کے آتے ہیں، یا دوست ایسے ہیں جن میں یہ آتے ہوں، تو ان کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر جو ہے نماز سے دل اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ خشوع خضوع نہیں رہتا. اور بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا لطف بڑھ جاتا ہے، نماز میں ادا کرنے کا لطف بڑھ جاتا ہے. ٹی وی دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کی کیفیت ہی نہ ہو. اچھے انسان سے مل کر کوئی خوشبو کی مثال ہے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھ کے ہم خوشبو لے کے اٹھتے ہیں، اور کوئلہ دھونکنے والے کے پاس ہمارے پاس کوئلہ کالک ہی ہوتی ہے. تو ہجرت آسان زبان میں کیا ہے کہ خراب ماحول کو چھوڑ کر اچھے ماحول کی طرف جانا ایمان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے نا. جو اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے. اس کو خیر کثیر میں کیا کیا آتا ہے؟ عزت، دولت، سب کچھ، ہر چیز ملتی ہے. لوگوں کی کتنی ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب سے الحمدللہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو کتنا ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ہم کتنا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے تو ہمیں بھی اختیار کرنا ہے نا. جی چلیں اب ہم راہ عمل کر لیتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب؟ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی بتا دیں، اور راہ عمل ہے تو وہ بھی اپنے جو ہے شارٹ اس میں جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ جی کہ کیا میرا راہ عمل ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں؟ جی 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 سوال. ہیلو. اچھا، جی اصل میں جی وہ نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. وہ ڈاکٹر اسرا، ماشاء اللہ سے آج آپ نے جو باتیں آخر کی جو بھی، ویسے تو ماشاء اللہ سے سب ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ ہم کن ذہن لوگوں کو جو ٹو دا پوائنٹ والی باتیں نا وہ زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پورا دل بدلنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. تو یہ تو بہت ماشاء اللہ سے ایسی چیز ہے، اور یہ بڑی کلک کرتی ہے. مطلب میں تو سمجھے کہ اگر میں ڈیلیبریٹلی کرتی تھی تو اب مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی یہ سب چیزیں کرنے میں، کہ اس میں مجھے کہتے ہیں نا دینی لحاظ سے بھی میں ایک طرح سے جیسے ہجرت کرنے والا آپ نے جو معاملہ سکھایا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہائیلی موٹیویشن ہے انسان کو. اگر آپ ایسے گروپ میں نہیں جاتے جہاں آپ کی نمازیں قضا ہونے کے چانسز ہیں، یا پھر ایسی جگہ نہ جائیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مطلب آپ کہیں خوشبو سے نکلیں اور کوئلے کی طرف ہوں، تو یہ تو بہت زیادہ ماشاء اللہ سے دل بدلنے والا ایٹیٹیوڈ ہے. اور کیا کہتے ہیں، مطلب اس نے تو بہت زیادہ اللہ کا شکر احسان ہے، سمجھنے بوجھنے کی کیفیت ہے میں اور اضافہ کیا ہے، کہ ہجرت صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جانا یا کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا، بلکہ اور چیزوں کو قربانی دینے کا نام بھی ہجرت ہے. کسی بھی بالکل. اچھی چیز کو اپنے ملک میں آپ رہتے الگ ہوئے کرتے ہی ہیں. ہم ہجرت کر رہے جی، ہیں ایک طرح سے نا، اگر ہم واقعی کر ایگزیکٹلی. رہے ہیں تو. اچھا ڈاکٹر ذرا ایک سوال بھی ہے اس میں، کہ جب ہم لوگ جیسے امیگریشن ہوتا ہے اور ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک مجھے یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا، لیکن وہاں جا کے ہم لوگوں نے دین کو ظاہر ہے کیا استعمال، فالو بھی کیا، اور میرے خیال سے زیادہ دین وہاں سیکھا بھی. تو کیا اگر ہماری نیت نہیں ہو لیکن ہم وہ فالو کر رہے ہوں تو وہ بھی ہجرت میں شمار ہو جاتا ہے، یا مطلب ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں بہت ہی سیدھا سا وہ ہے کہ بعض دفعہ جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کو علم نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب جی ہم یہاں سے نکلے اور کہیں گئے، ہے نا، جیسے جی ہم نے کینیڈین سٹیزن شپ لی اور اس وقت ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ دین صحیح. کی خاطر تو ہم نہیں گئے تھے، لیکن کیونکہ یہ ٹارگیٹ کلنگ بہت ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم ایک طرح سے اپنی جان ہی بچاتے ہوئے گئے تھے، اور دو دفعہ ہم اسی ایگزیکٹلی. طرح سے گئے ہیں. لیکن بالکل. الحمدللہ وہاں اچھا ماحول ملا، اور ہم کو بہت اچھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. ہم نے اس کو ایگزیکٹلی. یوٹیلائز کیا ہے نا، تو ہماری کوئی نیت تو پہلے بھی خراب تو نہیں تھی، ہے نا. نہیں. تو یہ بہرحال جو میری سمجھ میں آتا ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا کہ کانشیس اسلام پہ آف آنا، کورس. اور یہاں جیسے بالکل. فار گرانٹیڈ کہ ہے ٹھیک ہے اسلامی ملک میں ہے، کریں نہ کریں بس ریلیکس پھر رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہے نا. تو ہمیں اپنے ہر شخص کا الگ ہے. اگر مجھے یہ لگتا ہے، فرض کریں کہ دیکھیے پیئر پریشر ہمارے بچوں کے لیے بہت ہے، تو یہ بے کہنا شک. تو بڑا آسان ہے کہ وہاں ہر چیز صحیح ہے اور میں وہاں چلی جاؤں تو میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤں گی، کہ رشوت سے اور ان چیزوں سے لوگ جو ہے سچ بول رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں پہ کتنا پریشر آ جاتا ہے نا. اور بالکل خود بالکل بچوں کو تو آپ چھوڑیں، اپنے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ نئی نئی بالکل کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے حلیے بدل جاتے ہیں. چاہتے بہت ہیں. ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی پکے ہوتے ہیں، ویسے کے ویسے رہتے ہیں. الحمد تو للہ. ہر شخص اپنے کو دیکھے کہ وہ کتنا جو ہے پکا رہ سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی بالکل پرسنالٹی بھی تو الگ ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں میں ہی فرق دیکھتے ہیں، ہے نا. بعض بالکل بچے صحیح کہہ رہی ایسے جم کے رہتے ہیں، بلکہ ان کے جمنے کی وجہ سے ہم زیادہ جم گئے، ہے نا. اور ہیں. بعض بچے جو ہے جلدی بدل جاتے ہیں، ہے نا. تو صحیح کہہ یہ جو ہے ہر شخص کے لیے ویری فرام ون پرسن ٹو ادر پرسن، ہے نا. رہی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. اور ہر شکریہ. شخص اپنی ویکنیس اور اسٹرینتھ سمجھتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہے، وہ اس کے حساب سے، ہے نا. ہوں. لیکن ڈاکٹر عزرا، یہ جو آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ ایسا گروپ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ الگ نہیں ہو سکتے، تو کیا وہ مطلب ان ہے کو ان چھوڑنا تو کو نہیں. دیکھیے ایک چیز میں نے پہلا بتایا تھا کہ یو کی ناٹ بی انکلوسیو بائی بینگ ایکسکلوسیو. بین اب ہر ایک کو ایگزیکٹلی چھوڑ کر جو ہے ان کو پھر دین کی طرف کیسے بلائیں گے. تو ایک ایگزیکٹلی. حکمت سے، محبت سے، بہت ٹائم نہ گزاریں، کچھ اچھی بات بتا کے. پہلے بھی رخسانہ نے بھی بہت سی بتائی، جا رہا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت لمبے قصے کسی کے سنیں، لیکن جی یہ جی. ہم ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں سے جڑے ہوئے بھی ہوں. کبھی کبھی ہم پھنس جاتے ہیں، واقعی کبھی میں خود پھنس جاتی ہوں،
मैं खुद फंस जी जाती हूँ। लेकिन उसमें देखिए हम इतनी नागवारी से बैठे होते हैं और हमारा दिल इतना उदास होता है कि हम कहाँ फंस गए। तो वो अल्लाह ताला बिल्कुल जानते हैं ना, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरे व कल्बी, कि अल्लाह ताला हमारे हमारे दिल के बीच में हायल है। बेशक। ठीक है जी। और भी मेरे ख्याल थैंक यू सो कौसर मच भी कहना चाह जजाकल्लाह। रही है, रूबी भी कहना चाह रही है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बस यही बता रही थी जो सबा कह रही थी, सब बात कह रही थी कि देखिए हम अपने को छोड़ के मतलब इस तरफ भी आ जाते हैं और फिर अब काफी चीजें छोड़ भी देते हैं और अपने अपने प्रोग्राम हम ऐसे बनाते हैं कि हमारी हमारी क्लास मिस नहीं हो, हमारा दर्स मिस नहीं हो। लेकिन यानी हम इन चीजों को भी, सब चीजों को अपने सामने रख के कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारे हमने ये करना है, हमने ये करना है, इसलिए इस दिन नहीं रखे, इस दिन रख लें। ये सही। ये भी गलती करते हैं या अपने आप को चीजों से रोक लेते हैं कि नहीं भाई हमारे ये जरूरी है, वो नहीं जरूरी, वो जरूरी नहीं है कि हम वहां जाएं। बिल्कुल, जो कर सकता है इंसान जिस हद तक। लेकिन बाज़ रिश्ता नाता ऐसा होता है कि जी हमें करना चाहिए या हमें करना पड़ता है, तो फिर उसके हिसाब से हम देखें अपने आप को ना डॉक्टर कि किस साहब, तरह से ऐसे अगर कि अगर उनके ऐसे असरात कबूल ना करें कम से कम। जी, और हाँ, लेकिन मेन बात तो ये है। बात उनको समझा सकते हैं और नरमी से, प्यार से, अच्छी तरीके से बिल्कुल। कि हाँ ये गलती है, ये गलती है, इसलिए मैं ऐसे हो जाती हूँ, आप माइंड नहीं करें, आप ये जो है आपको भी दावत देती हूँ, आप इस साइड पे आए, ये भी सब हो। बिल्कुल। बिल्कुल, हर एक से हम अलग तरीके से, बच्चों के बहुत पीछे पड़ेंगे तो और चिढ़ जाते हैं। तो कब किस वक्त क्या बात कहनी है, ये है हिकमत। एक ही चीज बार बार कहना और दूसरे को चिढ़ा देना, वो भी तो दीन से भगाने वाली बात हो जाती है ना। डॉक्टर अजरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमने हिजरत की आयत पढ़ी है, ये उस जमाने के लिए चली कि एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह ताला का हुक्म आया और जाहिर है एक इस्लामी रियासत कायम करने के लिए आया। मक्का में तो कुफ्र बहुत ज्यादा था या मुनाफिकत थी। तो आजकल के दौर में आप देखिए कि हमारे लिए आई थिंक कि बहुत इजी है, हमें अल्लाह ताला ने घर बार छोड़ के, क्योंकि हम एक मुस्लिम मुल्क में ही रह रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। इससे बेहतर आपने कहा ना कि डॉक्टर हमारे का कॉल है कि इससे बेहतर जगह एज अ मुस्लिम हमें कहीं मिलेगी भी नहीं। मगर हमें बहुत तो वो ये ज्यादा कहते हैं कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम कौन से मुल्क जाएं तो हम पूरे इस्लाम पे अमल करेंगे। यानी इवन सऊदी अरब में भी कितने कवानीन बदल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज हो रही है। तो हम कहीं का भी नहीं सोच सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने हमको जहाँ रखा है, ठीक है, हमें कहीं जाना है तो करें। लेकिन इस ये सोच के कि हम हिजरत करना, कि हम फलां जाके इस्लाम नाफिज करेंगे, तो हम अपने मुल्क में नाफिज करने की कोशिश करें। और जो इस्लाम नाफिज करने के लिए कोशिश करें उनकी मदद करें। मतलब हम हमें भी तो ये अच्छा, सारी चीज सोचनी चाहिए ना। चांस हमें खुद ढूंढना, अक्सर मैंने देखा है कि चांस हमें खुद ढूंढना पड़ता है, चाहकर घर बैठे हमें चांस नहीं मिलता है। हमारा ये बिल्कुल। काम साबित कदम रहे, हम अपने आप को जो हमने अब हुलिया बनाए अपना के दीन की तरफ अल्लाह काम से हम उस हुलिये पे हमें बिल्कुल साबित कदमी से जमे रहना है। हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पता है कि ये इनका हुलिया ये है। जबान से कहने की भी जरूरत नहीं, आप ये करें, आप ये करें। आप खाली आपको एज रोल मॉडल अगर आपने अपने आप को पेश किया ना, तो इवन आपके बच्चे भी, तब आजकल हमारे बहुत, मैंने सुना है, बहुत तंग हो रही है, परेशान हो रही है बच्चों की वजह से। मगर मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि उनके सामने सिर्फ रोल मॉडल बनो, बार बार उनको ना टोको ना रोको ना इनसे कहो कि भाई नमाज पढ़ो। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल है। आप अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी माशाल्लाह और इतनी बाद तरह में देखिए फैसिलिटी। रोल मॉडल बन के भी नहीं होते। जब अंबिया के बच्चे भी बाज दफा नहीं हुए हैं, तो हमें, हमारी तो अल्लाह ताला हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमने कितना जो है, जब खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके हाथ में हिदायत देना नहीं है, आप तो बस आगे पैगाम पहुंचाएं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप किसी पर दारोगा नहीं है। तो हम तो बल्लेगा का मतलब ही ये है कि अच्छे तरीके से जो है, जैसे चश्मे की मैंने मिसाल दी थी, कि चश्मा अगर रास्ते में जो है कोई स्टोन आ जाए, कोई चट्टान आ जाए, तो सर नहीं मारता, वो अपनी रास्ता बदल लेता है ना। तो हम भी रास्ता बदल लें, फिर किसी मुनासिब मौके पे एक बेहतर तरीके से बात करने की कोशिश करें, है ना। एक चीज पीछे नहीं पड़े बस। रखना है यहाँ पर कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी ना कभी आप देखेंगे अपने बच्चों को या अपने लोगों को एज यू एज ऑफ 40 जैसे बच्चों को कहा जाता है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अपनी जगह पर साबित करना रहना है, आप कोई कदम नहीं उठाना। बिल्कुल है। दूसरा चले, मेरे ख्याल टाइम गाइड। हो गया, क्योंकि
ٹائم کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل پابندی رکھیں، صرف 3 ہی منٹ اوپر ہوئے، شکر ہے زیادہ نہیں ہوئے، اور الحمدللہ سب لوگوں نے اپنا اپنا بتا دیا۔ کوثر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید؟ جی کوثر۔ نہیں، میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں، یہ ہجرت کے جو معنی آپ نے بتائے ہیں اس سے دل کو بڑی سی تسکین سی ملی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں مستقل کہ جو ہے دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کریں، اور کچھ اپنی برائیاں ختم کریں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی اس بات کے طرف لے کے آئیں اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ جیسے اب ہم لوگوں کا ایک صبح کے وقت کا ایک گروپ بنا ہوا ہے یہاں پہ یسکری میں، جو کہ اب ہمیں صبح کے وقت یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کرواتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک جگہ بنا کے دی ہے، تو وہاں ہم سب کوئی اچھی خاصی لیڈیز ہیں جو ہم اکٹھی ہوتی ہیں، اور اکٹھے ہو کے پھر ہم لوگ وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مسئلے مسائل شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی، پھر ہم آخر میں جب ایکسرسائز پوری کرتے ہیں تو سب کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں، پھر اگر کسی کا انتقال یا کچھ ہو گیا تھا اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کرو تو بہتر ہوگا، تو اس طرح مجھے لگتا ہے ہاں، کہ تو ہم قرآن کچھ کی اچھا بات جو ہے کر نا اس رہے طرح ہیں۔ انڈائریکٹلی پہنچانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے نا۔ یہ جب جی باقاعدہ ہم کہتے ہیں نا درس میں آؤ یا بیان میں آؤ تو بعض دفعہ بہت سے لوگ نہیں آتے، لیکن ہم جی کسی اور گیدرنگ میں اس میں ہم نے کوئی مختصر سی بات کر دی حکمت کی، جی تو جی بہت زیادہ لوگوں کو لگ یہی، جاتی ہے پھر، ہے نا۔ ہاں، تو یہی جیسے ہم واک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک دو ساتھ میں واک کر رہے ہوتی ہیں، تو ان سے ہم پھر واک کرتے کرتے ایک دو ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے اس میں سنی ہوتی ہیں تفسیر میں، تو پھر وہ ہم ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، یا وہ آگے سے کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو ہمیں اچھی لگ جاتی ہے، تو اس طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح تو مجھے کافی مزہ آ رہا ہے، کہ مطلب یہ اچھا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ چلتے چلتے، اور اس طرح بھی چلو ایکسرسائز بھی ہو گئی، یا میں ساتھ میں قرآن شریف لگا لیتی ہوں اپنے کان سے، وہ بلوٹوتھ لگا کے، تو وہ میں بھی ساتھ میں سورہ سنتی جاتی ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ، اور پھر وہ میرا دونوں کام ہو جاتے ہیں، ایک تو واک بھی ہو جاتی ہے اور سورہ بھی سن لیتی ہوں، اس کی تفسیر بھی پتہ چل جاتی ہے، معنی پتہ چل چلیں جاتے ہم ہیں، دعا کر لیتے ہیں، تو اب بار ٹائم بار ہمارا بہت ہو گیا جی ہے نا، جی ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ہے زیادہ ہو ٹھیک گیا تو ہم دعا کر لیتے ہیں اوکے نا۔ اوکے اوکے جی اوکے اوکے بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیرن، جزاک اللہ سب ایک خیر، دوسرے کو جب دعاؤں میں یاد رکھیں نا۔ بے شک بے شک۔ میری بہو کے لیے دعا کیجیے گا ڈاکٹر حضرات۔ ہماری عالمہ خاتون، ان کی بہو بہت زیادہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے ان کے اللہ نام تعالیٰ ان کو ہے، تندرستی سے کام تو لا تفسیر عطا کرے۔ اسائنمنٹ میں ان کا نام ڈال دیجیے گا تو ہم ان کے نام سے سب لوگ دعا کر لیں گے نا۔ نادیہ نام جی نادیہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، چلیے گروپ جی، اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریے گا، کیونکہ اس کے 2 اسٹون آ گئے ہیں، ایک رائٹ کڈنی میں اسٹون ہے اور ایک اس کے یوریٹر میں اسٹون ہے، وہ ابھی ٹریٹمنٹ سے شروع کی ہے انہوں نے خان سے، تو دیکھیں کچھ ابھی بائی ماؤتھ میڈیسنز دی ہیں، پھر دیکھتے ہاں، ہیں، کوئی اس ورنہ طرح پھر کی کوئی چیزیں تو ضرور اسائنمنٹ گروپ میں ڈال دیا کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے نا، کیونکہ پھر کلاس لمبی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہم اب دعا کر لیتے ہیں نا۔ ٹھیک۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جو ہم کو معلوم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہم سب کے حق میں دلیل بنا دے۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه
والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہم سب کو تفکر، تدبر، اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا۔ اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب جب تک زندہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔